اللہ 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 اللہ۔ مفتی صاحب، روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ کیا بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرنا یہ روزہ ہے، یا پھر اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو ہم مسلمانوں پہ فرض کیا ہے؟ روزے کو عربی زبان کے اندر صوم کہا جاتا ہے، چونکہ روزے کے اندر آدمی کھانے پینے اور ازواجی تعلقات قائم کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اسی مناسبت سے عربی زبان میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف کھانے پینے سے باز آ جانا یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ اپنی شہوات کو اور گناہوں کو ترک کرنا یہ اصل روزہ ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ صرف کھانے پینے سے اگر آدمی رک جاتا ہے، ازواجی تعلقات قائم کرنے سے رک جاتا ہے، تو شرعی اصلاح کے مطابق تو اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا، لیکن روزہ رکھنے کے باوجود بھی اگر وہ گناہوں کے کاموں میں مصروف عمل رہتا ہے تو یقینی طور پر ایسا روزہ جو اسے آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور ایسے روزے پر کما حق ہو جو صحیح طرح سے روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، وہ ثواب بھی اس روزے کے اوپر مرتب نہیں ہوگا۔ اگر روزے کے دوران کسی پہ غسل واجب ہو جائے تو وہ اپنا غسل کس طرح اتارے گا؟ کیونکہ غسل میں حلق کے اندر شاید غرارے جو کرتے ہیں اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں، تو کہ اس میں اس کا روزہ ضائع ہو جائے گا یا پھر رہے گا؟ روزے میں غسل کرنے سے متعلق جو آپ نے سوال قائم کیا ہے، تو روزے کے اندر غسل کرنا اس میں بالکل بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ غسل کرنا جس طرح عام دنوں کے اندر آدمی کے لیے جائز ہے، اسی طرح روزے کی حالت میں بھی غسل کیا جا سکتا ہے۔ تو میں کان کے اندر دوائی ڈالنا، تو کیا کان کے اندر دوائی ڈالنا روزے کے اندر جائز ہے؟ اس سے روزے پہ کوئی اثر پڑے گا؟ بیماری وغیرہ کے عذر کی وجہ سے اگر کوئی بندہ کان کے اندر دوائی ڈالے تو اس سے بھی اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ کان سے معدے کی طرف کوئی بھی ایسا منفذ، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ کان میں ڈالے یعنی چیز جو ہے وہ آدمی کے معدے تک پہنچ پائے۔ تو کان میں اگر کوئی بندہ دوائی ڈالتا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کہ روزے کے اندر مسواک کرنا، آج کل عمومی طور پر لوگوں کے اندر ایک شک آ چکا ہے کہ لوگ سحری کے بعد نہ مسواک کرتے نہ ٹوتھ برش کرتے، تو کیا اس کے اندر ممانعت ہے کہ روزے میں ہم مسواک اور ٹوتھ برش نہیں کر سکتے؟ روزے میں مسواک یا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال، تو مسواک تو بہرحال سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے جس میں باقاعدہ مسواک کرنے کی فضیلت مذکور ہے، بہت ساری ایسی احادیث ہیں، بلکہ ایک حدیث میں تصریح ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے بارہا نبی پاک علیہ السلام کو بحالت روزہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہمارے نزدیک مسواک کرنا بالکل جائز ہے، سنت ہے، روزے کی حالت میں ہو یا اس کے علاوہ ہو۔ البتہ ٹوتھ پیسٹ کرنے کے حوالے سے علماء منع فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی کے اندر کہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ حالت روزہ میں استعمال نہ کیا جائے، کہ اس کا جو مزہ ہے، اس کا جو ذائقہ ہے وہ زبان کے اوپر محسوس ہوتا ہے، اور بلا وجہ کسی چیز کو چکھنا روزے کی حالت میں یہ مکروہ ہوتا ہے۔ تو ٹوتھ پیسٹ بہتر یہ کہ استعمال نہ کرے، لیکن اگر کوئی بندہ استعمال کرتا ہے احتیاط کے ساتھ، اس کا کوئی جز حلق سے نہیں اترتا، تو اس صورت کے اندر اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مفتی صاحب، روزے کے اندر انسولین اور انہیلر کا استعمال کرنا صحیح ہے؟ اس سے روزے پہ کوئی اثر پڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ انسولین اور انہیلر کا استعمال روزے کی حالت میں کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا۔ تو انسولین ایک طرح کا انجیکشن ہوتا ہے، جس طرح سے عام انجیکشن بندہ روزے کی حالت میں لگوا سکتا ہے، اس طرح انسولین کا انجیکشن بھی لگوا سکتا ہے، اس سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ انہیلر جو ہے وہ یوز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہیلر جو ہے وہ ناک کے ذریعے سے استعمال کیا جاتا ہے، جس سے دوائی وغیرہ جو ہے وہ آدمی کے معدے تک پہنچتی ہے اور گردے وغیرہ کو وہ دوبارہ سے پش کرتی ہے، جس سے بندے کو سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی پیشنٹ ہے جس کو سانس کا مرض ہے اور روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال کرتا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس صورت میں صرف روزے کی قضا کرنی ہوگی، اس کے اوپر کوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ حضرت، روزے کے اندر طاقت کا انجیکشن لگوانا جائز ہے؟ کیا اس سے روزے کے اندر کوئی اثر پڑے گا؟ روزے کی حالت میں طاقت کا انجیکشن بھی لگوایا جا سکتا ہے، البتہ یہ شرعاً ناپسندیدہ ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں کوئی بھی ایسا عمل کرنا جس سے بے صبری وغیرہ کا مظاہرہ ہو، یہ شرعاً جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی لگواتا ہے تو اس سے اس کا روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ بہرحال اس کا درست ہو جائے گا۔ مفتی صاحب، روزے کے اندر ڈرپ لگانا جائز ہے؟ کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ روزے کے اندر انجیکشن آدمی لگوا سکتا ہے، خواہ نس کے اندر ہو یا گوشت کے اندر ہو، اسی طرح روزے میں ڈرپ بھی لگوائی جا سکتی ہے،
کہ یہ بھی ایک طرح کا انجیکشن ہی ہوتا ہے کہ انجیکشن کے تھرو جو ہے وہ ڈرپ انجیکٹ کی جاتی ہے، تو اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ قبلہ وضو کرتے ہوئے اگر غلطی سے ناک کے اندر پانی چلا جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈالا جا سکتا ہے، کیونکہ جس طرح عام حالات میں نماز کے لیے بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو اسی طرح بحالت روزہ بھی نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا پڑے گا۔ قرآن پاک اگر چھو کر پڑھنا ہے آپ کو تو اس کے لیے بھی آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ تو وضو کے اندر کلی بھی کریں گے، ناک میں پانی بھی ڈالیں گے، البتہ اس کے اندر مبالغہ نہیں کریں گے، اس قدر زیادہ پانی کو سونگنا کہ وہ ناک تک پہنچ جائے، ناک کے ذریعے سے دماغ تک پہنچ جائے۔ تو اگر دماغ میں پانی اتر جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بس نارمل طریقے سے ناک میں پانی ڈالیں تاکہ ناک کا اندرونی حصہ دھل جائے۔ جس طرح غسل فرض کی حالت میں بعض لوگ بہت مبالغہ کرتے ہیں کہ پانی کو کھینچتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح سے اندرونی حصہ دھل جائے، اس طرح مبالغہ نہ کرے روزے کی حالت میں، اور ناک کے اندر پانی اس طور پر ڈالا جا سکتا ہے کہ پانی دماغ تک نہ پہنچے۔ روزے میں پان، گٹکا، نسوار یا سگریٹ پینا کہ یہ صحیح ہے؟ بدقسمتی سے ہمارے یہاں پان، سگریٹ، گٹکے وغیرہ کا استعمال بہت بڑھ چکا ہے، ہماری نوجوان نسل کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہے، لیکن یہ مسئلہ ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ نسوار لگاتا ہے، سگریٹ استعمال کرتا ہے یا پان گٹکا وغیرہ لگاتا ہے اور اپنے ذہن میں یہ خیال کرتا ہے کہ میں اس کا کوئی بھی جز اپنے حلق سے نہیں اترنے دوں گا، تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ تھوک کے ذریعے کچھ نہ کچھ اس کے اجزاء باریک جو ہوتے ہیں وہ معدے کے اندر پہنچ ہی جاتے ہیں۔ تو بہرحال روزے کی حالت میں ان چیزوں کا استعمال جو ہے روزے کو توڑ دے گا، بلکہ دیگر شرائط وغیرہ پائے جانے کی صورت میں نہ صرف کہ اس پر قضا لازم ہوگی بلکہ اسے روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ قبلہ کے دھوئیں سے اگر کوئی بندہ دھواں آتا ہے، جیسے سڑک کے اوپر دھوئیں اڑ رہے ہوتے ہیں، تو کیا دھواں لینے سے یا لوبان یا اگربتی سونگھنے سے کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دھواں خواہ کسی گاڑی کا ہو یا اگربتی یا لوبان کا دھواں ہو، اگر از خود بندے کے ناک کے ذریعے سے چلا جاتا ہے، حلق کے اندر اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے یا دماغ تک بھی وہ پہنچ جاتا ہے، تو اس سے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر روزہ یاد ہونے کی صورت میں جان بوجھ کر ہم دھوئیں کو سونگھیں گے تو اس سے بہرحال علماء فرماتے ہیں کہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، تو اس حوالے سے احتیاط برتنی لازم ہے۔ مفتی صاحب، کیا روزے کے اندر خون دے سکتے ہیں ہم کسی کو، یعنی ڈونیٹ جو کرتے ہیں ہم، تو کیا کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں اپنا خون؟ روزے کی حالت میں خون دیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ شرعی حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی بھی ایسا کام کرنا مکروہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ کمزوری محسوس کرے اور روزہ مکمل کرنے کے اندر اسے دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اگر کوئی طاقتور آدمی وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر ایک آدھ خون کی بوتل دے دیتا ہوں تو میں اپنا روزہ بآسانی پورا کر لوں گا، اس خون دینے کے نتیجے میں مجھے کوئی ایسی کمزوری محسوس نہیں ہوگی، تو اس کے لیے تو بہرحال کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ جو خود کمزور ہے اور سمجھتا ہے کہ اگر میں نے خون دیا روزے کی حالت میں تو خود میرے لیے جو ہے روزہ مکمل کرنا مشکل ہو جائے گا، تو ایسے بندے کے لیے پھر خون دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مطلب روزے کے اندر کوئی چیز چکھنا کیا یہ صحیح ہے؟ اگر کوئی بندہ کوئی چیز چکھ لے تو کیا یہ اس کے لیے صحیح ہے یا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزے کے اندر کسی چیز کو چکھنے میں حرج نہیں ہے، اگر کسی عذر کی وجہ سے بندہ کوئی چیز چکھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزے کے اوپر کوئی اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن چکھنے کا معنی جو ہماری عوام کرتی ہے کہ کسی چیز کا کچھ حصہ کھا لیا، تو یہ چکھنا نہیں کہلاتا۔ چکھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زبان کی نوک پر کسی چیز کو رکھ کر اس کا ذائقہ محسوس کر لیا، تو اس طرح سے چکھا جا سکتا ہے کسی چیز کو، اسے پھر چکھ کر تھوک دے۔ اور اس کی بھی جو ہے وہ عذر کی صورت میں علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر بد مزاج ہے اور وہ کھانے میں نمک مرچ وغیرہ زیادہ ہونے کی وجہ سے غصہ کرے گا، یا کوئی بندہ کہیں جاب کرتا ہے اور نمک مرچ مسالے کے حوالے سے اسے اپنے مالک کی ڈانٹ ڈپٹ وغیرہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس صورت میں اسے اجازت ہے کہ وہ زبان کی نوک کے اوپر اس طرح کی چیز رکھ کر جو ہے وہ ذائقہ وغیرہ محسوس کر لے اور پھر اسے تھوک دے، حلق سے کوئی چیز نیچے نہ اترنے دے۔ حضرت، اگر کسی کے مسوروں سے یا دانت سے خون نکلے اور اسے اس خون کا ذائقہ حلق کے اندر محسوس ہو تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ مسوڑے یا دانت سے اگر خون نکلا اور حلق سے اتر گیا، حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو احتیاط کرنی چاہیے، روزے کی حالت میں دانت بعض لوگ نکلواتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس طرح سے دانت نکلوانا کہ کوئی چیز حلق سے خون وغیرہ نیچے نہ اترے، یہ ایک طرح ناممکن ہی ہے، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ روزے کی حالت میں اس طرح دانت وغیرہ نہیں نکلوانا چاہیے۔ اگر تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہے تب بھی انتظار کریں، روزہ کھل جائے تو اس کے بعد جو ہے عمل کروائیں۔ قبلہ، اگر کوئی غلطی سے کوئی چیز کھا لے یا پی لے روزے کے اندر، اگر اس کو روزہ یاد نہ ہو
اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ صحیح ان کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنا روزہ ہونا بھول گیا اور اس حالت میں اس نے کھا لیا پی لیا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلایا ہے۔ تو اسی حدیث پاک کے پیش نظر علماء فرماتے ہیں کہ اگر بھولے سے کوئی بندہ روزے کی حالت میں کچھ کھا لیتا ہے پی لیتا ہے یا کوئی بھی روزے کے منافی عمل کر لیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دیکھنے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دیکھ رہا ہے کہ روزے کی حالت کے اندر کوئی بندہ کھا رہا ہے یا کوئی چیز پی رہا ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اسے یاد دلائے کہ بھائی تمہارا روزہ ہے۔ اگر وہ یاد نہیں دلاتا تو اس صورت کے اندر وہ دیکھنے والا گناہگار ہوگا۔ البتہ اگر جو بندہ کھا رہا ہے پی رہا ہے ضعیف ہے کمزور ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے دیکھنے والے کو اگر یہ کچھ کھا لے گا پی لے گا تو روزہ مکمل کرنے پر اس کو طاقت مل جائے گی اور یہ بآسانی اپنا روزہ پورا کر سکے گا، تو اس صورت کے اندر اگر وہ منع نہیں بھی کرتا تب بھی اس کی اجازت ہے۔ مفتی صاحب اگر روزہ کسی کو یاد تھا اور وہ وضو کرنے بیٹھا ہے اور غلطی سے کلی کے دوران یا ناک میں پانی ڈالنے کے دوران اگر پانی دماغ پر چل جائے یا حلق سے نیچے اتر جائے تو کیا اس سے اس کا روزہ ضائع ہو جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جس نے بھول سے روزے کی حالت میں کچھ کھا پی لیا تھا اسے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا روزہ مکمل کرو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلایا ہے۔ تو روزے کی حالت میں اگر بھول سے بندہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو روزے کے منافی ہو تو اس سے روزہ اس کا نہیں ٹوٹتا، لیکن غلطی جو ہے روزے کی حالت میں معاف نہیں ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ کلی کرتا ہے اور وضو کے اندر پانی اس کا حلق سے نیچے اتر جاتا ہے تو اس سے بہرحال اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس میں صرف اس پر قضا لازم ہوگی، کسی طرح کا کوئی کفارہ اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ سر روزے میں الٹی آ جانے کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ روزے میں جو الٹی آ جاتی ہے تو کہ اس سے روزے پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ قے یعنی الٹی کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو بہرحال یہ جو مفروضہ ہے وہ درست نہیں ہے۔ حکم شرع یہ ہے کہ اگر بندہ جان بوجھ کر قے کرتا ہے اور وہ منہ بھر ہو ناقابل برداشت ہو تو اس صورت کے اندر جو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر از خود قے آتی ہے طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے قے آتی ہے تو خواہ کتنی ہی قے کتنی ہی الٹی کیوں نہ ہو جائے اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مفتی صاحب روزے کے اندر نیم العذر اور جو بھاپ ہم لیتے ہیں تو کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے کی حالت میں مریض کو ہم نیمولائز کر سکتے ہیں لیکن اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ جو ہے باقی نہیں رہے گا، لیکن چونکہ یہ عذر کی وجہ سے مرض کی وجہ سے تو بعد میں صرف اس ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی، اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ہم ناک پہ بام لگاتے ہیں، جسم کے کسی بھی حصے پہ بام لگائیں روزے کی حالت میں تو کیا اس سے روزے پہ کوئی اثر پڑے گا؟ روزے کی حالت میں بام کا استعمال کیا جا سکتا ہے، خارجی طور پر آپ سر پر یا چیسٹ پر اپنا بام وغیرہ لگا سکتے ہیں، لیکن ناک کی اندرونی سطح کے اندر جو ہے بام لگانے سے احتیاط کرنی چاہیے کہ بعض علماء کے نزدیک اگر ناک کے اندرونی حصے کے اندر بام لگایا جائے گا تو روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں کاجل یا سرما لگانا جائز ہے؟ روزے کی حالت میں سرما لگانا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، روزے کی حالت میں سرما لگایا جا سکتا ہے، بالکل اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن سنت کی ادائیگی کی نیت سے عمل ہونا چاہیے کہ زینت کی نیت سے سرما لگانا ویسے بھی شرعاً جو ہے مکروہ ہے، تو سنت کی ادائیگی کی نیت سے اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں سرما لگاتا ہے تو اس سے اس کے روزے پر اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ کاجل استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ حدیث پاک میں چونکہ سرمے کی اجازت دی گئی ہے، سرما ایک الگ چیز ہے اور کاجل جو ہے وہ ایک آرٹیفیشل ٹائپ کی چیز ہوتی ہے جو مختلف طرح کے چیزوں سے جو ہے بنایا جاتا ہے، تو کاجل جو ہے استعمال کرنے سے احتراز کرے، البتہ سرما لگانے سے شرعاً کوئی روزے پر فرق نہیں پڑے گا۔ اگر روزے کے دوران کسی پہ غسل واجب ہو جائے تو وہ اپنا غسل کس طرح اتارے گا؟ کیونکہ غسل میں حلق کے اندر شاید غرارے جو کرتے ہیں اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو کہ اس میں اس کا روزہ ضائع ہو جائے گا یا پھر رہے گا؟ اگر روزے کی حالت میں کسی شخص پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو جس طرح عام حالت میں غسل کرتا ہے اسی طرح سے غسل کرے گا، بس فرق یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھانے اور کلی کرنے کے اندر زیادہ مبالغہ نہ کرے، زیادہ مبالغہ کرے گا اور حالانکہ اگر حلق سے پانی اتر گیا یا ناک کے اندر پانی ڈالا وہ نتھروں کے اندر چڑھ گیا اور دماغ کے اندر چڑھ گیا تو اس سے اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ روزے کے اندر آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں؟ اگر آنکھ کے اندر کوئی تکلیف ہو تو کیا روزے میں آنکھ میں دوائی ڈالنا جائز ہے؟ اس سے روزے کے اندر کوئی اثر پڑے گا؟ آنکھ کے اندر دوائی ڈالنا یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اور اس مسئلے کا دار و مدار اس کے اوپر ہے کہ آنکھ کے ذریعے سے کوئی راستہ معدے تک جاتا ہے یا نہیں جاتا۔
تو جن علماء کی تحقیق یہ ہے کہ آنکھ کے ذریعے سے بھی ایک راستہ معدے تک جاتا ہے، تو وہ لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس صورت کے اندر آنکھ میں اگر دوائی ڈالی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جو علماء فرماتے ہیں کہ آنکھ کے ذریعے سے کوئی ایسا منفذ، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے دوا معدے تک جاتی ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے ان کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ہمارا مختار یہی ہے کہ اس صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر آنکھوں میں دوائی ڈالیں گے تو اس صورت میں روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ مثلا روزے کے اندر جو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، تو کیا کھٹی ڈکاریں آنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بسا اوقات اوور ایٹنگ کرنے کی وجہ سے روزے کی حالت میں بدہضمی آدمی کو ہو جاتی ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا، تو اگر کھٹی ڈکار وغیرہ آدمی کو آتی ہے جس سے اس کے حلق میں کرواہٹ وغیرہ پیدا ہوتی ہے، تو اس سے اس کے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ قبلہ روزے کی حالت کے اندر حجامہ کروا سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں حجامہ کروایا جا سکتا ہے، اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے، لیکن بہرحال جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا کہ روزے کی حالت میں کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس سے بندے کو ایسی کمزوری محسوس ہو کہ وہ روزے کو مکمل نہ کر سکے، تو روزے کی حالت میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ آدمی کی اپنی طبیعت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر وہ صحت مند ہے اور سمجھتا ہے کہ روزے کی حالت میں حجامہ کرانے سے میرے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، میں بآسانی روزہ پورا کر لوں گا، تو ایسا بندہ بھلے حجامہ کروا لے۔ لیکن اگر وہ کمزور بندہ ہے، اسے لگتا ہے کہ مجھے چکر آئیں گے، پریشانی ہو جائے گی روزہ مکمل کرنے میں، تو ایسا بندہ اوائڈ کرے اور روزہ مکمل ہو جانے کے بعد پھر بھلے حجامہ کروائے۔ قبلہ سحری اور افطاری کا بہترین وقت بتائیں کہ کون سا وقت ایسا بہترین ہے جس میں سحری اور افطاری کرنا اچھا ہے؟ سحری اور افطاری کا بہترین وقت، تو سحری کے حوالے سے حدیث پاک کے اندر یہی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ رات کے آخری حصے کے اندر جو ہے وہ سحری کی جائے۔ تو اس سے علماء نے اس طرح سے واضح کیا ہے، شارحین نے حدیث سے لکھا ہے کہ رات کے 6 حصے کیے جائیں اور رات کے آخری حصے کے اندر جو ہے وہ سحری کی جائے تو اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح افطار کے حوالے سے یہ ہے کہ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو پھر آدمی تاخیر نہ کر کے فوری طور پر روزہ افطار کر لے، کہ حدیث پاک میں ایسے لوگوں کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے کہ جو لوگ افطار کے اندر جلدی کرتے ہیں، یعنی وقت ہو جانے کے بعد پھر اس میں تاخیر نہیں کرتے۔ تو سحری کے حوالے سے یہ ہو سکتا ہے کہ سحری کے وقت کے ختم ہونے سے 2 گھنٹے پہلے اس کے اندر جو ہے وہ سحری کر لے، تو انشاءاللہ ہمیں افضل وقت کے اندر سحری کرنے کا جو ثواب انشاءاللہ حاصل ہوگا، کہ سحری میں تاخیر کرنے کی حدیث پاک کے اندر جو ہے فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کو ذکر کیا گیا ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور افطار کے اندر جلدی کرنے کی حدیث مبارکہ کے اندر ترغیب دی گئی۔ لیکن دونوں صورتوں میں خیال یہی کرنا ہے کہ سحری میں اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ صبح صادق کا وقت ہو جائے، ہمارا روزہ خراب ہو۔ اسی طرح افطار میں بھی ایسی جلدی نہ برتی جائے کہ بندہ وقت کے مکمل ہونے سے پہلے روزہ افطار کر لے، اس طرح اپنے روزے کو خراب کر لے، روزے کو فاسد کر لے۔ مفتی صاحب، کیا روزے کی نیت زبان سے کرنا ضروری ہے یا دل کی نیت کافی ہوگی روزے کے لیے؟ جتنی بھی عبادات ہیں ان کے اندر نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت کرنا جو ہے وہ قلبی فعل ہے، دل کا عمل ہے۔ تو زبان سے تو نیت کرنا کہیں بھی شریعت مطاع نے لازم قرار نہیں دیا، لیکن دل میں نیت کے موجود ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے۔ تو اگر کوئی بندہ دل ہی میں ارادہ کر لیتا ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا، تو اس کا روزہ شرعاً درست ہو جائے گا۔ اگر زبان سے یہ الفاظ دہرا لیتا ہے تو زیادہ مناسب ہے۔ مفتی کہ روزے میں جو دعا ہے افطاری کی، تو وہ افطاری کے بعد پڑھی جائے گی یا افطاری سے پہلے پڑھی جائے گی؟ بالعموم لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال بھی رہتا ہے کہ افطار کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے اسے ہم پہلے پڑھیں یا افطاری کر لینے کے بعد پڑھیں۔ تو دعا کے ترجمے پہ اگر ہم غور کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا گیا کہ تیری دی ہوئی نعمت سے میں نے افطار کیا ہے، روزہ کھولا ہے۔ تو اس معنی کے مناسبت سے افضل یہی ہے کہ جب بندہ روزہ افطار کر لے، کھجور کھا لے مثلاً، یا ایک گھٹ پانی کا پی لے، اس کے بعد جو ہے وہ دعا پڑھے، تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ مفتی اگر ہونٹ پر نمی لگی ہو روزے کے دوران، اگر روزہ ہے کسی بندے کا اور اس کے ہونٹ پہ نمی لگی ہے یا اس کے ہونٹ پہ پانی کے کچھ قطرات ہیں، تو اگر وہ نگل لیتا ہے یا چاٹ لیتا ہے اس کو، تو کیا اس معاملے سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس عمل سے اس کے؟ بس اوقات ہونٹ جو ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ ہونٹوں کے اوپر تھوک وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے، ہونٹ نم ہوتے ہیں، اور بندہ اسی کے اوپر جو وہ زبان بار بار پھیر رہا ہوتا ہے، تو اگرچہ عمل شرعاً ناپسندیدہ ہے لیکن اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مفتی صاحب، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والے ہوتے ہیں، جو دودھ پلا رہی ہیں، اپنے بچہ ہے ان کا، اور جو حاملہ ہیں، تو کیا ان کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے یا وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں؟ جو عورت حاملہ ہو یا اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہو، تو ایسی عورت کے لیے بھی حکم شرعی تو یہی ہے کہ وہ روزہ رکھے گی، جس طرح
دیگر لوگوں کے اوپر روزہ فرض ہے، اس کے اوپر بھی روزہ فرض ہے، لیکن وہی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی اگر حالت ایسی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہے، یا ایسی کمزور ہے کہ روزہ رکھنے کی صورت میں اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے، تو اس صورت کے اندر وہ روزے کو ترک کر سکتی ہے اور بعد میں پھر اس کی وہ قضا کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں بھی وہی بات ہے کہ صرف گمان کی بنا پر اور شیطانی وسوسے کی بنا پر روزے کو ترک نہ کرے، اپنی کنڈیشن کو اچھی طرح سے دیکھ لے اور اس فیلڈ سے متعلق جو ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی مشورہ کر لے، اس کے بعد کسی طور پر فیصلہ کرے۔ کہ میں روزے کی حالت میں سوشل میڈیا اور دیکھنا اور میڈیا جو ہم نیوز چینل دیکھتے ہیں وہ دیکھنا، فلمیں دیکھنا، گانے سننا، اگر وہ نماز کی پابندی کر رہا ہے اور لیکن یہ سب بھی ساتھ میں چالو ہے تو کیا اس کا روزے پہ کوئی اثر پڑے گا؟ ہمارا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ روزے کی حالت میں اپنے ٹائم کو پاس کرنے کی نیت سے بعض لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ناجائز استعمال کی طرف آ جاتے ہیں، فلمیں دیکھنا، گانے سننا اور اس طرح کی چیزیں کرنا کہ کسی طرح سے روزہ کا ٹائم جو ہے وہ نکل جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کسی بھی وقت کے اندر کرنا یہ ظاہر سی بات ہے گناہ کا کام ہے، اور خاص روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کو زیادہ ابھارنے والی چیز ہے۔ تو روزے کی حالت میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارا روزہ خراب ہو۔ روزے کی حالت میں فلمیں، ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا یقینی طور پر سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ شرعی طور پر روزہ آپ کا درست ہو جائے گا، لیکن روزے کی نورانیت اور روزے کو جو فوائد اور ثمرات ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پائیں گے۔ قبلہ ایک بہت اہم سوال ہے جو بیشتر لوگوں کو یہ پیش آتا ہے کہ بعض لوگ روزے کی حالت میں جب پیاس کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ کلی کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی کی کلی کرتے ہیں تاکہ تو آرام آئے، تو کیا یہ عمل کرنا جائز ہے؟ اس کے روزے پہ اس پہ کوئی اثر پڑے گا؟ کیا شرعی حکم ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ روزے کی حالت میں اگر کسی شخص کا گلا بار بار خشک ہوتا ہے اور وہ اسی نیت سے بار بار کلیاں کرتا ہے کہ گلے کے اندر کچھ تری اس کو محسوس ہو جائے، تو ایسا کرنا بھی شرعاً ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر حلق سے پانی نہیں اترتا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل جو ہے حدیث پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ روزے کی حالت میں گرمی کی شدت کی وجہ سے گیلا کپڑا اپنے سر پر، اپنے چہرے وغیرہ پر لپیٹا کرتے تھے، اسے ملا کرتے تھے۔ تو اگر بے صبری کا مظاہرہ وغیرہ مقصود نہیں ہے اور واقعی مطلب اس طرح کی کنڈیشن ہے کہ سخت گرمی ہے اور گلے میں کانٹے لگ رہے ہیں، تو اگر بندہ کلی وغیرہ کر لیتا ہے جس سے اس کو کچھ تسکین پہنچتی ہے اور حلق سے پانی نہیں اترتا، تو بہرحال اس صورت میں اس کا روزہ جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگا اور یہ اس کا عمل کوئی ناجائز اور گناہ پر مشتمل نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب، روزے کی حالت میں سر پہ تیل لگا سکتے ہیں؟ سر پہ یا داڑھی پہ تیل لگا سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں تیل بھی لگایا جا سکتا ہے سر پر، اسی طریقے سے روزے کے حال میں ہم بال بھی ترچھوا سکتے ہیں، بال بنا بھی سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں کہ ان چیزوں سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مطلب روزے میں معاذ اللہ گالی دینا یا جھوٹ بولنا کہ یہ صحیح ہے، اس سے روزے پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے۔ حدیث پاک میں تصریح ہے کہ جسے روزہ بے حیائی اور بے شرمی وغیرہ کے کاموں سے باز نہ رکھے تو اس کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی وقعت نہیں رکھتا۔ حدیث پاک میں اس کا مضمون موجود ہے۔ تو جو روزے کے باوجود بھی گالی گلوچ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ، تو اس سے اس کے روزے کی نورانیت جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ تو فقہی حوالے سے، شرعی حوالے سے کا روزہ مکمل تو ہو جائے گا، لیکن اس پر وہ ثواب مرتب نہیں ہوگا کہ جو تمام تر شرائط اخلاص اور تمام تر روزے کی جو خوبیاں ہیں ان کے ساتھ جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ اجر و ثواب بندے کو حاصل نہیں ہوگا اس صورت کے اندر۔ مفتی، مسافر کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی بندہ مسافر ہے تو کیا وہ روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ اس کا کیا، مسافر کا کیا شرعی حکم بنے گا اس پہ؟ مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ اگر کوئی بندہ شرعی سفر پر ہے تو اس صورت میں اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بعد میں وہ اس کی قضا کر سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں آزار بیان فرمائے تو وہیں یہ بھی ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر مسافر کے لیے کوئی ایسی دقت وغیرہ نہ ہو، روزہ رکھ سکتا ہو بآسانی، تو اگر روزہ رکھ لے تو یہ بہت زیادہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن اگر وہ رخصت شرعی پہ عمل کرتا ہے، روزے کو مؤخر کر دیتا ہے، بعد میں اس کی قضا کر دیتا ہے، تو شرعاً اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہم حالت مسافرت کے اندر رمضان کے مہینے میں ہم میں سے بعض لوگ روزے سے ہوتے تھے اور بعض لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو جو لوگ روزہ رکھتے تھے وہ روزہ نہ رکھنے والوں پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا کرتے تھے۔ تو شریعت کی ایک رخصت ہے، اس کے اوپر عمل بہرحال کیا جا سکتا ہے۔
تو اگر روزہ رکھنے سے کمزوری محسوس ہوتی ہو یا کمزوری آ جائے تو کیا اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے یا روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ صرف کمزوری وغیرہ کے گمان کی وجہ سے تو روزے کو ترک نہیں کیا جا سکتا، البتہ اگر ایسی کمزوری ہے کہ بندہ جو ہے اس پر غشی طاری ہو رہی ہے، بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو بہرحال اس صورت میں روزے کو ترک کیا جا سکتا ہے کہ روزہ اگر رکھے گا تو ایسی بے ہوشی طاری ہو جائے گی کہ اس کے لیے جان جانے کا باعث بن جائے گا، یا کوئی بہت بڑی بیماری اس کو لاحق ہو جائے گی، یا پہلے سے کوئی بیماری ہے وہ مزید بڑھ جائے گی۔ تو ایسی اگر کوئی کنڈیشن ہو تو اس صورت میں روزہ ترک کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن اس طرح علی العموم جو ہے کمزوری کے بیس پر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو پرٹیکولر اپنی کنڈیشن کو کسی معتمد اہل سنت کے مفتی کو بتانے کے بعد جو اس حوالے سے مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب، اگر کوئی بندہ پورا دن سوتا رہے، روزے کی حالت میں روزہ رکھے اور پورا دن سوتا رہے، تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ روزے کی حالت میں افضل تو یہی ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے وہ عبادت الہیہ میں صرف کرے، لیکن اگر کوئی بندہ مرد ہے اور وہ نماز با جماعت ادا کر رہا ہے مسجد میں جا کر اور اپنے بقیہ اوقات کے اندر وہ سویا ہوا ہے گھر کے اندر، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مبارک ساعتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ صرف کی جائے، اور بجائے سونے کے، آرام کرنے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بندہ متوجہ رہے، تاکہ ماہ رمضان کی برکات جو ہے کم حق کو ہمیں حاصل ہو سکے۔ قبلہ، اگر مٹی سڑک پہ اڑ رہی ہے اور وہ اس کی ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے حلق سے اتر جاتی ہے، ناک کے ذریعے دماغ پہ چل جاتی ہے، تو کیا اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اچھا، ہوا کے اندر جو دھول مٹی وغیرہ اڑتی ہے اور غبار وغیرہ آدمی کے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، تو اس چیز کے اندر بھی ظاہر سی بات ہے آدمی اس پر کنٹرول نہیں کر سکتا، تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے۔ اور روزے کی حالت میں اگر کوئی اس طرح کا غبار، دھواں وغیرہ آدمی کے حلق سے نیچے بھی اتر جاتا ہے تو اس سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مفتی صاحب، اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے پورے مہینے اور تراویح نہیں پڑھتا، تو کیا اگر تراویح نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے روزے پہ کوئی اثر پڑے گا یا اس کے روزے کا ثواب کم ہوگا؟ ماہ رمضان کے اندر تراویح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ایک بہت بڑی مسلمانوں کو نعمت ہے کہ جس کی برکت سے بندہ سال میں کم سے کم ایک مرتبہ مکمل قرآن پاک سننے کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، بلا عذر اس کو چھوڑ دینا یہ شرعاً جو ہے صحیح نہیں ہے۔ تو جو بندہ روزہ تو رکھتا ہے، تراویح کی نماز ادا نہیں کرتا تو اس کا روزہ تو بہرحال ادا ہو جائے گا، لیکن تراویح نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ قابل مواخذہ ضرور ہے کہ سنت مؤکدہ کے ترک کی عادت بنا لینا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا، بندہ جو اس صورت کے اندر گناہ گار ہوتا ہے۔